میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے، لیکن میں نے آج تک اپنا شوہر نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ میرے سونے کے بعد آتا اور جاگنے سے پہلے چلا جاتا۔ ایک دن نوکرانی کو 5,000 دے کر بولی، جیسے ہی شوہر آئے مجھے جگا دینا۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ گھر چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن نوکرانی سے وعدہ کر لیا۔ پھر 2 بجے اٹھی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر۔ میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور جو اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی خاص کچھ مہربان نہ تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھ لیتے تھے، لیکن اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے۔ لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ مامانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن جو تھوڑا بہت ماموں کا لحاظ کر لیتی تھی، وہ لحاظ ختم ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی۔ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ میں بے سہارا لڑکی تھی۔ جیسا ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 25 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی تھی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنی شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے، اور جس کے ذہن کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی حسین تھی۔ میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی، کیا یہ واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی رہتی تھی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پھر سارا ملبہ مجھ پر آ گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو 40 دن استغفار کثرت سے پڑھ لیا کرو، وہ بھی صرف عشاء نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ انشاءاللہ آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی۔